السلام علیکم سامعین، جہاں پر کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کافی زیادہ خراب ہوا ہے، کافی زیادہ لوگوں کو جانی نقصان بھی ہوا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے معیشت کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں، خصوصاً لیبر جو ہمارے مزدور طبقہ ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے اور کافی زیادہ کاروبار ان کا خراب ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان سے موجود ہیں۔ سر، کیا کہیں گے ہمارے ملک میں ایک تو کرونا کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار خراب ہوا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے مختلف اداروں میں جو مزدور ہیں ان کو ان کا حق جو ہے وہ نہیں ملتا، جو حکومت کی طرف سے 21,000 روپے جو کم از کم ہر مزدور کا حق ہے، لیکن بدقسمتی سے 8,000، 10,000 اور 12,000 پہ آج بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اصل میں یہاں پہ جو فیکٹریوں میں لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا سٹاف جو لیبر ڈپارٹمنٹ کا سٹاف ہے، فیکٹریز انسپیکٹر ہیں یا لیبر انسپیکٹر ہیں، وہ جا کے کام کر رہے ہیں، ان میں انسپیکشنز کر رہے ہیں، ان میں پراسیکیوشنز کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے اپنے علاقے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پراسیکیوشنز کی ہیں اس بات پہ۔ تو اب یہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کہ ہم کورٹ میں کوئی کیس کرتے ہیں کہ فلانا کو حق نہیں مل رہا ہے، تو وہ پھر کورٹ کا کام ہے کہ یار اب اس کو فیصلہ کرے۔ ابھی ہمارے ہزاروں، ایک ایک انسپیکٹر کے ہزاروں کیسز لیبر کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، تو ابھی کچھ نکل گئے ہیں، کچھ ابھی تک پینڈنگ ہے، تو ان پہ جرمانہ ہو جائے اور خاص کر لیبر کورٹ تھوڑی سختی کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں اتنی سختی اور وہ بھی کریں تو اچھا ہوگا۔ یہ معاملہ کہاں سے خراب ہے؟ آپ لوگوں کی طرف سے ایکشنز بھی ہو رہے ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ کام بھی کر رہا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ لوگ ایک ادارے یا ایک کارخانے پہ جا کے ریڈ کر لیتے ہیں، وہاں ان کو جرمانہ بھی کر لیتے ہیں، کچھ دن بعد اسی ادارے میں دوبارہ کم تنخواہ پہ، کم پیسوں پہ مزدور کام کرتے ہیں۔ یہاں پر لیبر ڈپارٹمنٹ کی کچھ خامیاں ہے یا کچھ کوتاہیاں ہے؟ اصل میں ہم جہاں پہ جاتے ہیں اور جہاں انسپیکشن کرتے ہیں وہ بھی بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم جاتے ہیں تو انسپیکشن کرتے ہیں تو اس میں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کیا پوچھنے والے ہیں، تو وہ جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ ہم پکڑ لیتے ہیں اور ان پہ ہم پروسیکیوشن کر لیتے ہیں۔ لیکن بعد میں جب ہم دوبارہ جاتے ہیں تو انہوں نے ورکرز کو اتنا سمجھایا ہوتا ہے کہ آپ 21,000 تنخواہ بتائیں، 8 گھنٹے کام بتائیں، اوور ٹائم کا یہ بتائیں، تو ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہو سکتا، ہم معلوم نہیں کر سکتے کہ ان کی تنخواہ واقعی کم ہے۔ جب ہم کسی ورکر سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 21,000 تنخواہ مل رہی ہے یا اتنا اوور ٹائم مل رہا ہے اور ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں اور ہم خوش ہیں، تو اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ریڈ کر لیتے ہیں، ہم تو ایکشن لے لیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کل جو کمپنی کے مالکان ہیں، جو اداروں کے مالکان ہیں، وہ بھی کافی زیادہ ہوشیار ہو چکے ہیں اور اپنے لیبرز کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی کچھ پوچھے تو بتا دینا کہ ہماری تنخواہ ہے 21,000 یا اس سے زیادہ، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کہے تو ان کو کام سے، ادارے سے، کارخانے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے مزدوروں کا باپ ہم کہیں یا کیا کہیں، سر آپ ان کے سربراہ ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کے ساتھ اپنا ڈیٹیل تعارف خود کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا مشکور ہوں، آپ نے مزدوروں کی بات اٹھائی۔ میرا نام راظم خان ہے، پاکستان ورکر فیڈریشن کا صوبائی خیبر پختونخوا میں جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے میری، اتنی کافی ہے، اور مزدوروں کے لیے کام سر، کرتا ہوں۔ 12 سے 18 ملین تک مزدور متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس وبا کی وجہ سے، کاروبار متاثر ہوا ہے، کچھ پروفیشنل مزدور ہیں، مطلب جو ان کو مختلف کارخانوں میں کام ملا ہے، جو ہاتھ کے کاریگر ہیں، جبکہ کچھ اس طرح ہیں جو روزانہ کے حساب سے کماتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ رکشہ، ٹیکسی ڈرائیور، کنڈکٹر کا کیا کہنا ہے؟ ان کے لیے آپ لوگوں نے، لیبر ڈپارٹمنٹ نے یا حکومت نے کچھ کیا ہے ابھی تک اس کرونا کے حالات میں؟ مزدوروں کے آپ نے میں میکس نہیں بتانا چاہتا، ایک پبلک سیکٹر ہے، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور جو آرگنائز سیکٹر ہے، اور ایک غیر رسمی سیکٹر ہے جو آرگنائز نہیں ہے، اس کے لیے ایک قانون بھی نہیں ہے ابھی۔ تو جو پبلک سیکٹر ہے اس میں تو جو کرونا کی وجہ سے انہوں نے چھٹی دی تھی اس کی تنخواہ ان کو ملی ہے۔ جو آرگنائز پرائیویٹ سیکٹر ہے، کارخانے کی میں بات کرتا ہوں، اس میں بھی گورنمنٹ نے جو وہاں بات ہوئی کہ 30 مارچ 2000 مطلب ہے مارچ 2020 میں میرے خیال میں لاک ڈاؤن لگا تھا،
تو اس میں وقتاً فوقتاً نوٹیفیکیشن ہوتی رہی کہ جس کو آپ چھٹی دیتے ہیں اس کو آپ تنخواہ بھی دیں گے. جہاں ہماری یونین تھی جن کو نکالا گیا تھا ان کو بحال بھی کیا گیا ہے. جہاں جس اداروں میں ہماری یونین تھی اس میں انہیں بحال بھی کیا گیا ہے اور کچھ کو ابھی کیا بھی جا رہا ہے. 2 سال ہو گئے لیکن اثرات ابھی بھی ہیں. لیکن جو غیر رسمی شعبہ ہے جس کو زراعت کہتے ہیں, جس کو ڈومیسٹک کہتے ہیں, جس کو ہوم بیس کہتے ہیں, جس کو آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی, اور جو کنسٹرکشن کا مزدور ہے وہ ان کے لیے ہم نے آواز ضرور اٹھائی ہے. یہ جو لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اور ہم نے البتہ ان میں کرونا کے دوران جو فوڈ پیکیجز ہے تقریباً 5-5 ہزار, ہماری فیڈریشن کی اتنی استطاعت تھی کہ ہر آدمیوں کو 5-5 ہزار کا فوڈ پیکیج جو ہے وہ ہم نے پورے ملک میں دیا ہے. اچھا, آپ لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے. گلے کیا ہے 2 منٹ میں یا 2-4 الفاظ میں حکومت سے کیا گلے ہے؟ گلے تو اتنے ہیں کہ 4 منٹ میں تو نہیں کہے جا سکتے ہیں. منیمم ویج 21,000 ہے اور اس کا قانون ہے کہ شیڈول بینک پہ دیا جائے. حکومت سے میرا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی مزدور کام کرتے ہیں انہیں شیڈول بینک پہ تنخواہ دیا جائے تاکہ پورا اس کو مل سکے. ایک یہ گلہ نہیں ہے, اپیل ہے. دوسرا جو ہے وہ جو انفارمل سیکٹر ہے, چوک مزدور ہے, ایگریکلچر ہے, جتنے بھی ہے, ڈومیسٹک لا تو بن گیا لیکن اس کی عمل درآمد مجھے کوئی یقینی نظر نہیں آتا ہے. ہوم بیس جو انڈیویجول ورکر ہے, ڈومیسٹک ہے, ان پہ عمل درآمد ابھی شروع کرنا چاہیے. یہ حکومت سے یہ بھی مطالبہ ہے. اور جو دیگر احساس پروگرام ابھی انہوں نے وہ مزدور کے نام سے بنا ہے, آج تک 2 سال ہو گئے ہیں, ابھی ان کے لیے وہ اسلام آباد میں لیبر کے جو کام جانتا ہو, ایکسپرٹ ہو, وہ ابھی لے رہے ہیں, ابھی لیا بھی نہیں ہے. وہ جب لیں گے پھر اس جب لیں گے تو پھر سروے ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر اس میں عام مزدور جو ہے وہ کور ہو جائے گا. ادروائز حکومت نے صرف اعلان کیا ہے, مزدور کو احساس پروگرام سے کچھ مطلب ہے فائدہ آج تک مجھے نظر نہیں آیا کہ ڈائریکٹ مزدور کو ملا ہو. نہ ان کے پاس کوئی میکانزم ہے. ہم نے بھی تجویز دی تھی مختلف کہ مزدور آپ لیبر ڈپارٹمنٹ سے بھی ڈیٹا لے سکتے ہیں, جو پرائیویٹ ٹھیکیدار ہے ان سے بھی لے سکتے ہیں, یا UBI سوشل سیکورٹی میں جو رجسٹرڈ ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک ہے. لیکن اس میں بھی بدقسمتی سے اگر 1,000 مزدور کام کرتا ہے ادارے میں تو UBI میں 100 بھی رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں. اور SSI بھی یہی حال ہے, اگر ادارے میں 1,000 مزدور کام کرتے ہیں تو اس میں بمشکل 50-60 جو ہے وہ رجسٹر ہوتے ہیں. ٹھیکیداری نظام میں انہوں نے تقسیم کیے ہوتے ہیں. ہمارا جو لا ہے, جو اسٹینڈنگ ایکٹ ہے, اس میں ٹھیکیدار بھی پابند ہے کہ وہ بھی تمام بینیفٹ UBI SSI اور دیگر مراد جو ہے وہ دے گا. جب UBI SSI نہیں ہوگی تو ورکر ویلفیئر بورڈ کے مراد سے بھی مزدور محروم رہتا ہے. تو لیبر ڈپارٹمنٹ اور جو سیاسی, خاص کر میری عام عوام سے اپیل ہے کہ سیاسی لوگوں کو ووٹ اس وقت دو تاکہ وہ پابند ہو جائے کہ جو آپ مزدوری کرتے ہیں وہ آپ کا حق وہ آپ کو دے, نعرے پہ اور تبدیلی پہ ووٹ نہ دے. آپ کا بڑا بڑا شکریہ, مہربانی. بہت شکریہ. ان کا کہنا ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے ان مزدوروں کے لیے جو ہمارے ملک میں مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں, جو مختلف کارخانوں میں کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ کے کنارے جو کڑے ہیں, مختلف چیزیں بیچ رہے ہیں, جو مزدوری کر رہے ہیں, کنسٹرکشن کے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو بھی چاہیے, اگر ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا, تو ہمیں چاہیے کہ ہم لیبر ڈپارٹمنٹ جائیں, ان لوگوں کے پاس جائیں اور اپنا جو درخواست ہے, اپنے گلے جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ جمع کریں تاکہ یہ لوگ ہمارے مسائل حل کرنے میں اعلیٰ حکام سے بات کریں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.